ملک صاحب، میں ذرا آپ کو پاکستان کے جو چاروں صوبوں کی جو نمائندہ تاجر تنظیمیں ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے آپ کو کلپ سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ان میں بڑی یونانیمٹی نظر آ رہی ہے. سنیں ذرا ان کی یونانیمٹی کیسے ہے. آج تمام لاہور کی ہول سیل مارکیٹیں کیا ریٹیل بھی جو ہے تمام بند ہے اور پورے پاکستان مکمل شٹر ڈاؤن ہے. ہم جو ہے تمام جو ہے تاجر جماعتیں جو ہے متحد ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اپنے تاجروں کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انہیں یہ تاجر دشمن پالیسی ختم کرنی پڑے گی. یہ جو ٹیکس ہیں تاجر دو اسکیم کے نام سے اس کو بھی ختم کر لے اور یہ جو زیادہ بل آتے بجلی کا اس کو بھی کم کر لے. اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ پھر ہمارا غیر معینہ مدت کے لیے ہمارا ہڑتال جاری رہے گا. حکومت سے مطالبہ یہ ہمارا ہے کہ یہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں یہ فی الفور واپس لیے جائے، کیونکہ یہ ٹیکسز جو لگائے جاتے ہیں یہ مہنگائی کی صورت میں اس کا بوجھ جو ہے عوام پر پڑتا ہے. اگر آج شام تک ٹیکسز واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا ہے تو یہ ہڑتال جو ہے غیر معینہ مدت تک چلا جائے گا. ہڑتالوں کا سلسلہ دراز ہو سکتا ہے اور اگر عوام ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے اور ہم سڑکوں پہ آتے ہیں تو ڈر ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو جائے، ڈر ہے کہ انارکی نہ پھیل جائے، حالات قابو سے باہر نہ ہو جائیں. اب یہ کراچی کے ہیں جی تاجر رہنما عتیق میر صاحب، یہ کہہ رہے ہیں جی ڈر ہے کہ کہیں سول نافرمانی شروع نہ ہو جائے اور یہ بھی مسلم لیگ نون کے حامی ہیں. دیکھیے یہ بات تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے لیے ہماری سیاست تو کافی ہم نے نقصان اٹھایا ہے. بہتر تو یہی ہوگا کہ نہ اٹھائیں. جس طرح خان صاحب نے جاتے جاتے ملک کو بینکرپٹ کر دیا تھا تو ہم بھی کر دیں. بس سیاست چمکاؤ، ملک جائے بھاڑ میں، بعد میں روتے رہیں، جو آئے گا وہ دیکھی جائے گی. ایسے تو نہیں ملک چل سکتے نا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سول نافرمانی کریں گے اپنے حقوق کے لیے. حق کیا مانگ رہے ہیں؟ میں ٹیکس نہیں دوں گا. دوبارہ کہتا ہوں، سول نافرمانی کریں گے اپنے حق کے لیے. حق کیا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دیتا، تو آپ کیوں دیتے ہیں میر صاحب؟ آپ بھی مت دیں نا. آپ کیوں دیتے ہیں؟ یعنی اگر ان کا یہ حق ہے کہ یہ ٹیکس نہ دیں تو آپ کا یہ کیوں حق ہے یا فرض ہے کہ آپ ٹیکس دیں؟ ان کا حق ہے تو آپ کا فرض کیوں ہے؟ پھر آپ بھی کہیں کہ میرا یہ حق ہے. میں کیوں کہوں؟ میں تو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں اور ہمیشہ سے ٹیکس دیتا آ رہا ہوں. ارے بھائی میں تو آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میر صاحب میں عرض کروں ایک سیکنڈ، اگر قریشی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو. قریشی صاحب میرے بھائی، آپ قریشی صاحب کو لے آتے نا میں لاجواب ہو جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایگریکلچر پچھلے سال 6.5% اس کے اندر جی ڈی پی، سب سے زیادہ جو جی ڈی پی کی گروتھ آئی ہے وہ ایگریکلچر میں آئی ہے. تو آپ دے دیں. ارے ان سے نہیں دیے جا رہے نا. آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو روٹی پانی کی پڑ گئی، وہ نہیں دے سک رہے ہیں تو وہ نہیں دیں گے. لبرٹی مارکیٹ کے تاجران نہیں دے سکتے ٹیکس. غریب لوگ ہیں، کہاں سے دیں؟ شاہ عالم مارکیٹ کے بھی نہیں دے سکتے. کوئی بھی ٹیکس نہیں دے سکتا. تو جن کو 6.5% جن کی جی ڈی پی میں گروتھ آئی ہے ایگریکلچرسٹ کی، وہ دے دیں. ان کی تو آئی ہے نا گروتھ، تو وہ دے دیں. لیکن وہ بھی نہیں دے سکتے. وہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ یہ لائرز بھی نہیں دے سکتے. نہیں، لائرز دیتے ہیں. ارے کچھ دیتے ہیں بھائی. نہیں لائرز اچھا چلیں دیتے ہیں. میں مان جاتا ہوں نا، میں باہر نکلوں تو نہیں، لائرز دیتے ہیں. ڈاکٹرز پتہ نہیں، پتہ کریں نا. کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں، کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں. لائر سارے دیتے ہیں، ڈاکٹرز کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے. صحافی سارے دیتے ہیں، سارے کے سارے دیتے ہیں. تو کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. تو ڈاکٹرز کیا ہیں؟ ڈاکٹرز جو ہیں اور یہ لا ابائڈنگ نہ ہونا سول نافرمانی، یعنی لا ابائڈنگ نہ ہونا. سول نافرمانی کریں گے کس چیز کے لیے کریں گے؟ اپنے حق کے لیے. حق کیا ہے؟ میں ٹیکس نہیں دیتا. تو آپ ایک کلیئرلی پوزیشن لے رہے ہیں. ارے یار میری بات سنیں. یہ تو ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہم نے 40% لوگ دکھائے جن سے ٹیکس لیا جا سکتا. ہم نے تو 35% ٹیکس نیٹ بڑھا دیا تھا، اسی طرح بڑھایا تھا. اس کا نقصان ہوتا ہے سیاسی. تو آپ ان کے مطالبات نہیں مان رہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان سے ضرور بات کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے سمجھدار لوگ ہیں. اللہ نے زیادہ تر لوگوں کو اللہ نے بڑا کرم بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا کرم ہے. تو اگر اللہ کا کرم ہے تو پھر تھوڑا ٹیکس دے دینا. جی زین قریشی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سر میری عرض یہ ہے
کہ گفتگو یہاں پہ کچھ ہے, ملک صاحب اس کو بڑے کنوینئنٹلی کہیں اور لے گئے ہیں. یہ کہیں بات نہیں ہو رہی کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم انکم ٹیکس نہیں دیں گے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم جی ایس ٹی نہیں پے کریں گے, جتنے بھی انڈائریکٹ ٹیکس آپ لگائے ہوئے نہیں دیں گے؟ مجھے ملک صاحب, چلو ساری باتیں چھوڑ دیں, مجھے ملک صاحب جسٹیفیکیشن دے دیں یہ جو تاجر ویلفیئر فنڈ والا جو ٹیکس ہے 10% والا, اس کا لاجک اور اس کا مجھے بتا دیں. میں یہ قطعاً ان کی ترجمانی نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اور مصدق ملک صاحب نے سب کو ہی اس کے اندر جرموار بنا دیا کہ جی وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے. ٹیکس وہ دے رہے ہیں, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں اور بحیثیت پاکستان کے شہری کے ان کا مطالبہ حکومتوں سے بنتا ہے کہ اگر کوئی حکومت کوئی ایسا ٹیکس لگا دے جس کا لاجک نہ ہو یا جس کو نہ دیا جا سکتا ہو تو اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے. آپ بجٹ میں نہیں کرتے, آپ بجٹ کے اندر اپنے ریویو کرتے ہیں, کچھ ٹیکسز لگاتے ہیں, کچھ ریموو کرتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ تو سول نافرمانی کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے, حامد میر صاحب کیوں ٹیکس دیتے ہیں, فلانا کیوں ٹیکس دیتے ہیں, فلانا, دیٹ از ناٹ دا ڈیبیٹ اوور ہیئر. ٹیکس دینا چاہیے, سب کو ٹیکس دینا چاہیے. پھر اب مزیدار بات یہ, ملک صاحب نے ابھی بلا وجہ ایگریکلچرسٹ کو بھی رگڑ دی ہے. ماشاءاللہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں سر, میں نے تو مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ سر 6.5% گروتھ آئی ہے, تو میں نے ایسے گزارش کی ہے کہ گزارش کیا چیز ہوتی ہے سر. آپ سنیں جی جی سر, گزارش کیا ہوتی ہے؟ آپ حکومت ہیں, آپ حاکم وقت ہیں, آپ آرڈر کریں گے, ہمیں مجبوراً دینا پڑے گا. آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, آپ دیوالیہ نے جو ایک انڈسٹری ہے اس ملک میں جو 70% اس ملک کا امپلائر ہے, جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے, اس کو بھی آپ زمین سے لگا دیں گے. گندم کا ریٹ ہمیں نہیں ملا, ہمارے کیا کہتے ہیں میز کا ریٹ ہمیں نہیں ملا, ملک کے اندر جو ٹیوب ویل کے بل ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کریں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آپ آج بات کر رہے ہیں نا ایگریکلچر کا ٹیکس لگانے کی, تو جو حکومت وقت ہمارے پر ٹیکس لگائے گی, جیسے حامد میر صاحب لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, اس ملک کا ہر کاشتکار بھی لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, اپنے حصے کا ٹیکس دے گا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے کا ٹیکس, اگر یہ بات ہے نا آپ کے لاجک کے تحت, تو پھر 13% سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری گرو کری تھی عمران خان صاحب کے دور میں. ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انڈسٹریلسٹ سے زیادہ ٹیکس لے لیں, اسٹیل مل اونر سے, شوگر مل مافیا سے زیادہ ٹیکس لے لیں. جو آج اس ملک میں بات کر رہے ہیں شوگر کوٹا بڑھانے کی, جو آج بات کر رہے ہیں ملک سے شوگر کو اور باہر بھیجنے کی, اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اگر یہ کوٹے بڑھائے, اگر آپ نے یہ ان کو چینی ایکسپورٹ کرنے دی, آپ کی ڈومیسٹک چینی کی ریٹ پھر بڑھیں گے اور آپ ملک کے اندر ایک پھر بحران پیدا ہوگا جو پچھلی شہباز شریف حکومت میں ہوا تھا. تو ان کے اوپر بھی تو ٹیکس ڈالیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا بوجھ کسی اور پہ ڈال دیں, ہر بندہ اپنا بوجھ ڈالے. تاجر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بے تکے ٹیکس آپ ہمارے پہ لگا رہے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے آپ سے ویلفیئر, ہمیں جو ہماری بیسک اشیاء ضرورت کی چیزیں وہ تو آپ پوری کرتے نہیں ہیں, تو ہمارا ویلفیئر آپ نے کیا کر لینا ہے؟ ملک صاحب نے خود کہہ دیا سڑکوں پہ ٹیکس لگتا ہے, سروسز پہ ٹیکس لگتا ہے. جن چیزوں پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں سچے دل سے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا آپ پاکستان کے عوام کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جس کا آپ ٹیکس لے رہے ہیں, جو آپ ان کے اوپر ویلفیئر ٹیکس لگا رہے ہیں؟ آج میں نے اپنا بجلی کا بل دیکھا ہے تو اس میں ایک انکم ٹیکس بھی لگا ہوا ہے ایڈیشنل, حالانکہ ہم تو انکم ٹیکس پہلے سے ہی دے رہے ہیں, بجلی کے بل سے بھی انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے.